من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ کیونکہ اسٹیج پر بہت سارے علماء اکرام تشریف فرما ہیں، ان کے بھی بیانات ہونے ہیں، اس لیے مختصر وقت میں علم کی اہمیت پر چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کا شعر ہے، حیرت ہے وہ قوم ہے تعلیم و ترقی میں پیچھے، حیرت ہے کہ وہ قوم ہے تعلیم و ترقی میں پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی 5 آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس وقت نازل فرمایا جب مکہ مکرمہ کے اندر شرک اور بت پرستی ایک عام سی چیز تھی۔ شرک اور بت پرستی ہی نہیں بلکہ معاشرے کے اندر کوئی ایسی برائی جو معاشرے کے اندر نہ ہو، معاشرے کے اندر تمام طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی، ناانصافی ہو، عورتوں کی حق تلفی ہو، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہو، اور دنیا کی سب سے بڑی برائی شرک، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہے انسان کے لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سب سے پہلی 5 آیتیں نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، وہ قرآن مجید کی یہی سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے تمام انسان کو یہ پیغام دیا کہ یہ انسانوں اور مسلمانوں سے خاص طور پر مخاطب ہو کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگوں جو اللہ کا نام لے کر پڑھتے ہو، پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام لے کر پڑھو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ ہم انسانوں کو تعلیم دی گئی کہ ہمیں پڑھنا بھی ہے، اور پڑھنا کس طرح ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ ہمیں پڑھنا۔ اللہ نے انسان کی حیثیت کو بھی اس آیت میں اجاگر کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت کو بھی بتایا کہ انسان تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ایک لتھڑے سے پیدا کیے گئے، ایک ناپاک نطفے سے تمہارا ایک علقہ بنایا گیا ہے، اور اس علقہ سے تم پیدا ہوئے ہو، لیکن تمہاری اہمیت اور حیثیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جو تم اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ اور فرمایا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، جس نے انسانوں کو ان تمام باتوں کا علم سکھایا جس کو انسان نہیں جانتا۔ جہاں ہمارا ایمان یہ ہے اور اللہ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، وہی ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ علم دینے والی ذات اللہ کی۔ اس آیت میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا، اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کے ذریعے انسانوں کو تعلیم دی۔ یہ ایک ہی آیت نہیں، اس طرح کی اور بھی آیت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے علم اور علم والوں کی فضیلت کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے اللہ کے نبی آپ لوگوں سے فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ پڑھا لکھا انسان اور غیر پڑھا لکھا انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ قرآن مجید نے ہی کہا کہ جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح پڑھا لکھا انسان اور غیر پڑھا لکھا انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم ہی کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا۔
اور پھر فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا، قرآن مجید سے ترتیب کو الٹ دی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے اور پھر عمر کے حد کو پہنچتا ہے، پھر قرآن مجید کو سیکھتا ہے، لیکن قرآن مجید نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا، اور پھر انسان کے پیدائش کا تذکرہ اس کے بعد فرمایا، یہ انسانوں کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری حیثیت اسی وقت ہے، اور معاشرے اور سماج میں بھی، دنیا کے اندر بھی، اور اللہ کے یہاں بھی تم مقبوب اور محبوب بندہ اسی وقت بن سکتے ہو جب تم قرآن مجید کو سیکھو گے، ورنہ محض انسان ہونے کی حیثیت سے تمہاری کوئی فضیلت نہیں۔ تمہاری فضیلت ہے تو قرآن کی بنیاد پر ہے، تمہاری فضیلت ہے تو ایمان کی بنیاد پر ہے، صرف انسان ہونے کی وجہ سے تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا، اور آپ سنتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور کائنات کی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا اور سکھایا۔ اور اسی فضیلت کی بنیاد پر، اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا اور شیطان سے کہا، جنہوں نے روئے زمین کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے اندر 3 عین پایا جاتا ہے اور چوتھی عین نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے شیطان اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا۔ فرمایا کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا، شیطان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، اور فرمایا کہ شیطان بہت بڑا عاقل بھی تھا، شیطان عقل مند بھی تھا، اور اس کے پاس عقلی دلیلیں بھی تھی، اور فرمایا کہ تیسرا عین بھی اس کے اندر تھا کہ شیطان بہت بڑا عابد بھی تھا۔ لیکن آپ نے معاشر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چوتھی عین اس کے اندر نہیں، فرمایا کہ وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو یہ کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے عقلی دلیل دی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ وہاں پر شیطان نے اپنی عقلی دلیل دی اور کہا کہ آگ کی صفت اونچائی کی طرف جانا ہے اور مٹی کی صفت نیچے کی طرف جانا ہے، لہذا ہم آدم کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے عقلی دلیل دیتے ہوئے عقل کا استعمال کیا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا عاشق ہوتا تو کبھی بھی یہ دلیل نہ دیتا، وہ صرف اللہ کے حکم کو صرف اس بنیاد پر مان لیتا کہ اللہ کا حکم ہے اسی لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں علم اور اہل علم کی فضیلتوں کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی بات کی تائید میں فرمایا کہ فرشتوں نے گواہی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ کے پاس صحیح علم ہوگا تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں اور اللہ کا عاشق بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، 2 انسانوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ 2 لوگ کون ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ انسانوں تم میں سے جس نے ایمان کو قبول کر لیا، ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علم کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں دعا کی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ ہمیں فلاں علم عطا فرما اور فلاں علم پر، ہر وہ علم جو انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچا سکتا ہو اس علم کو حاصل کرنے کی گنجائش رکھی گئی۔
لیکن چونکہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی صحیح صفت ہونی چاہیے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا صحیح مطلب اور مفہوم ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے جب تک ہمارے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ صحیح سے اتر نہ جائے اور ہمارا دل بھی اس بات کی شہادت دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان خوبیوں میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، ان صفتوں میں ہم عام انسانوں کو کائنات کے کسی بھی چیز کو شریک قرار نہ دیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ علم دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم یہ سمجھیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم یہ سمجھیں اور ہمارا یہ عقیدہ اور ہماری یہ آستھا ہونی چاہیے کہ بیماری دینے والی ذات اللہ ہے اور بیماری سے شفا دینے والی ذات بھی اللہ ہے۔ یہ ہم اپنے نسلوں کو سمجھائیں اور بتائیں، اور دین کی بنیادی تعلیم جو مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات سے دی جا رہی ہے آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو، دراصل وہ آپ کی بچیوں کے سینوں میں ایمان کو محفوظ کر رہا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ادارہ سے آپ کے بچوں کے سینوں میں ایمان کو محفوظ کیا جا رہا ہے ایسے حالات میں جب ملک کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ آج دشمنان اسلام آپ کی اور آپ کی نسلوں سے وہی ایمان جو آپ کے دلوں میں تھوڑا بہت بچا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان خوبیوں میں اللہ کا کوئی دوسرا شریک نہیں، یہی چیز جو آپ کے دلوں میں بچی ہوئی ہے، اسی چیز کو آج پوری دنیا ختم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ عمل تو ہمارے پاس کوئی خاص نہیں ہے اس وقت، لیکن ایک جو چیز ہمارے پاس بچی ہوئی ایمان کی دولت ہے، اس کی حفاظت ہم سبوں کا ایمانی فریضہ ہے۔ اور یہ جو مدرسے ہیں اور یہ جو ادارے ہیں اور یہ جو مکتب ہیں، یہ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں، اور اس کی حفاظت کیجئے، آپ کا بھی ایمان محفوظ رہے گا اور آپ کی بچیوں کا اور آگے آنے والی نسلوں کا بھی ایمان محفوظ رہے گا۔ ورنہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کے ساتھ کس وقت کیا حالات اس ملک میں پیدا کیے جا سکتے ہیں اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی ایمان پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس علم کی فضیلت آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، ہم سبوں کو اس علم کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، دوسری مذہبوں سے لینے کے بجائے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے قرآن نے یہ کہہ لیا ہے کہ اگر علم حاصل کرو گے تو آگے بڑھو گے ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس لیے ہم سبوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر دین کی بنیادی تعلیم جس سے ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو سکے اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان کہی گئی باتوں پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔